بحرمت بسم اللہ الرحمن الرحیم، بمنزلت بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہیبت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانواری و سر الاسراری و سید الابرار۔ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا محمد نور الانواری نور الانواری و سر الاسراری و سر الاسراری و سید الابرار۔ و سید الابرار۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا محمد نور الانواری نور الانواری و سر الاسراری و سید الابرار۔ سید الابرار۔ اللہم اللہم صلی علی صلی علی سیدنا سیدنا محمد محمد نور الانواری نور الانواری و سر الاسراری سر الاسراری و سید الابرار۔ سید الابرار۔ اللہم اللہم صلی علی صلی علی سیدنا سیدنا محمد محمد نور الانواری نور الانواری سر الاسراری و سید الابرار۔ سید الابرار۔ اللہم اللہم صلی علی صلی علی سیدنا سیدنا محمد محمد نور الانواری نور الانواری و سر الاسراری سر الاسراری و سید الابرار۔ سید الابرار۔ اللہم اللہم صلی علی صلی علی سیدنا سیدنا محمد محمد نور الانواری نور الانواری و سر الاسراری سر الاسراری و سید الابرار۔ و سید الابرار۔ اللہم اللہم صلی علی صلی علی سیدنا سیدنا محمد محمد نور الانواری نور الانواری و سر الاسراری سر الاسراری و سید الابرار۔ سید الابرار۔ اللہم اللہم صلی علی صلی علی سیدنا سیدنا محمد محمد نور الانواری نور الانواری و سر الاسراری سر الاسراری و سید الابرار۔ سید الابرار۔ اللہم اللہم صلی علی صلی علی سیدنا سیدنا محمد محمد نور الانواری نور الانواری و سر الاسراری و سر الاسراری و سید الابرار۔ و سید الابرار۔ اللہم اللہم صلی علی صلی علی سیدنا سیدنا محمد محمد نور الانواری نور الانواری و سر الاسراری و سر الاسراری و سید الابرار۔ و سید الابرار۔ آمین 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 آمین۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا تو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، اور پھر جنت میں اسے جگہ دی کہ جنت میں ساری جگہ گھومو، تو جنت میں گھومنے کی جگہ عطا فرمایا۔ لیکن آدم کے دل میں خواہش پیدا ہوئی علیہ السلام کے کہ میرا کوئی مونس ہو، کوئی میرا دمساز ہو، کوئی میرا رفیق ہو، کوئی میرا ساتھی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ رب العزت میں ایک ساتھی مجھے کہ متلاشی ہوں آپ کی عطا سے۔ تو بائیں پہلو سے اما حوا کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ اما حوا کو چند یہ کہ اس کے اندر ان جیسی تھوڑی عمر کا کم کرے۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کی قدرت میں ہے۔ لیکن جب نکاح کا وقت آیا تو جبرائیل علیہ السلام نے نکاح پڑھایا، اور مہر جب ادا ہوا تو کہا کہ میرے محبوب پر یہ کم سے کم 10-11 مرتبہ سبحان اللہ۔ تو پتہ لگا کہ ساری مخلوق کے جو انسان ہیں وہ اس مہر کے نتیجے کے طور پر پیدا ہوئے ہیں، اور مہر محبت کو بھی کہتے ہیں۔ تو مہر اور مہر ایک مہر لگ جاتی ہے تو انسان کا لفظ نکلا ہی ان سے، اور حضور دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں، اسی لیے انہیں رحمت للعالمین بنایا ہے۔ تو اصل میلاد کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، زبانی محبت نہ کریں۔ مسجد نبوی ہے، آواز آتی ہے، ہماری محفل میں ہرگز وہ نہ بیٹھے۔ کون فرما رہے ہیں؟ جو دشمنوں کو اپنے قریب بٹھاتے ہیں،
وہ فرما رہے ہیں صحابہ کلام سے ہماری محفل میں ہرگز وہ نہ بیٹھے. تو صحابہ کلام ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں, کوئی غلطی ہو گئی ہے یا کوئی وحی آئی ہے. آج سرکار فرما رہے ہیں ہماری محفل میں ہرگز نہ بیٹھے. پھر فرمایا ہماری محفل میں ہرگز نہ بیٹھے. تیسری دفعہ فرمایا تو کہا کہ یا رسول اللہ کون نہ بیٹھے. کہا کہ جو رشتہ داری کو منقطع کرتا ہے, قرابت داری کو قطع کرتا ہے, وہ ہماری محفل میں نہ بیٹھے. تو ایک صحابی اٹھے اور اٹھ کر گئے, اور جانے کے بعد کچھ دیر کے بعد آئے تو سرکار نے فرمایا کہاں گئے تھے. کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے, جب اس محفل میں نہیں بیٹھنے دے رہے تو قبر میں کیسے مطلب یہ کہ آپ مطلب جب ہم تو چاہتے ہیں کہ دائمی رفاقت آپ کے ساتھ ہو, جنت میں ہم آپ کے ساتھ کیسے ہوں گے. تو میرے پاؤں سے زمین نکل گئی اور میری خالہ ناراض تھی, میں اسے منانے کے لیے گیا. کہا کہ وہ من گئی. کہا کہ ہاں وہ من گئی. کہا کہ میں ضمانت دے رہا ہوں تمام صحابہ کے سامنے تم جنتی. تو اصل عید میلاد النبی یہ ہے کہ دشمنوں کو معاف کرو, دوستوں سے معافی مانگو, رشتہ داروں سے تعلقات استوار کرو, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف یہ نہیں کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی سلام ہم پڑھ لیں, بلکہ یہ ہے کہ ہم واقعی انہیں سلام کی بھی دعائیں دیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو بدل دیا. امی ہوتے ہوئے ہم اپنے آپ کو نہیں بدل سکے, اپنے گھر کو نہیں بدل سکے, اپنی نفس کو نہیں مار سکے. ایک اللہ کا ولی کہتا ہے کہ جنت کے لیے 2 قدم ضروری ہیں, ایک اپنے نفس پر رکھو اور دوسرا قدم جنت میں جائے گا. اپنی خواہش کے مطابق کام نہ کرو. اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے, اللہ نے آنکھیں بنائی ہیں, اللہ دل آپ کا ہے, لیکن اس کے اوپر قدرت کوئی اور رکھتا ہے. یہاں لقمہ ہم لیتے ہیں, لیکن اندر وہ جو کارخانہ چل رہا ہے, کہاں پخانہ بن رہا ہے, کہاں وہ بن رہا ہے, پیشاب بن رہا ہے, کہاں خون بن رہا ہے, وہ کارخانہ وہ چلا رہا ہے. نظام تنفس ہمارا ہے, لیکن مطلب یہ کہ چلا وہ رہا ہے. تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ جو چلا رہا ہے ساری چیزیں اس کے حوالے کرتے ہیں, ہماری کوئی مرضی نہیں. جب ہماری مرضی تو پھر اس کے لیے انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ یہ نمونہ ہے, کامل نمونہ ہے, اکمل نمونہ ہے, اسوہ حسنہ ہے, اس کے مطابق تمہیں چلنا ہے. ایک اللہ کے ولی نے ساری عمر خربوزہ, جب جاتے تھے تو خربوزہ رکھا رہتا تھا اور ہاتھ میں چھری بھی ہوتی تھی. ایک شخص دیکھ رہا تھا کئی مہینوں سے کہ یہ خربوزہ نہیں کھا رہے, یہ اسی طرح رکھے. تو پوچھا کہ آپ کیوں نہیں کھاتے؟ کہا کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ سرکار نے خربوزہ کیسے کھایا, کس طرح مطلب کاٹا تھا, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بے ادبی کر بیٹھوں اور میری گستاخی ہو جائے. تو اب ہمارا چلنا, سانس لینا, اگر ہم میلاد النبی منا رہے ہیں تو یہاں اگربتی ہے کیا؟ ہاں, تو وہ الرجی ہے مجھے. بند کر دو, وہاں پر چل رہی ہے ادھر ہی, بس جہاں بھی چل رہی ہے وہ مطلب وہ آ رہی ہے. یہ میرے ختم ہو گئی یہ ساری. تو ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے. تو پھر تو ہم عید میلاد النبی منائیں, ورنہ عید میلاد النبی منانے کا یہ ایک روایتی طریقہ ہے. اصل طریقہ یہ ہے کہ ہماری انداز سے, گفتگو سے, ہمارے چلنے سے, بیٹھنے سے سرکار کی یاد تازہ ہو. تو یوں سمجھو کہ ہم سرکار کے امتی, سرکار فخر کریں گے کہ یہ میرا امتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کریم ہے, اور درود پڑھیں گے, پھر مطلب یہ کہ بات کریں گے, پھر گفتگو کریں گے, پھر کوئی نعت سن لیں گے. اس طرح یہ سلسلہ جاری ہوگا, کیونکہ ہر ایک کا انداز الگ ہے. اس فقیر کا انداز کچھ اور ہے. تو اللہ تعالیٰ رحیم ہے, کریم ہے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد
صلی علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. اس درود کو درود اسم اعظم کے نام سے کتابوں میں لکھا گیا ہے، اور اس درود کی خاصیت یہ ہے کہ پریکٹیکل کرنا چاہیے. 3 مہینے صبح شام اگر باوضو پڑھتے رہے آپ کو ایسا سکون ملے گا. سکون گاڑیوں میں نہیں ہے، سکون بیوی بچیوں میں نہیں ہے، سکون عہدے میں نہیں ہے. سکون جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے. اور آپ یہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، دنیا کی ساری چیز بنائی، لیکن ان تمام کے اندر صرف ایک پیغمبر پر، ایک نبی پر، ایک رسول پر، ایک محبوب پر حکم دیا کہ میں بھی درود پڑھ رہا ہوں، اے فرشتے تم بھی پڑھو، اے ایمان والو تم بھی پڑھو. تو اب غور فکر کا بات یہ ہے ایک ہی پر کیوں ہے؟ آدم کو صفی اللہ بنایا، نوح کو نجی اللہ بنایا، یہ یوسف کو جو ہے وہ حسن و زیبائی عطا فرمایا، اور داؤد کو خلافت عرضی کا تاج پہنایا، عیسیٰ کو اعجاز مسیحائی عطا فرمائی، موسیٰ کو کلیم اللہ بنا، نہ جانے کیا کیا چیز بنایا. لیکن کوئی کسی کام میں اس کے لیے مطلب یہ کہ نہیں کہا کہ تم یہ کرو ان کے لیے، لیکن فرمایا تو اپنے محبوب کے لیے فرمایا. میں بھی پڑھتا ہوں، سبحان اللہ. میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو اور خوب خوب پڑھو. تو اب جو ہے یہ درود شریف اب غور یہ کرنا ہے کہ ایسا کیوں ہے، اللہ کو کیا ضرورت تھی درود پڑھنے کی. تو پھر جتنا غور و فکر کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا پردہ مطلب کو ہٹائے گا. تو یہ ضرور آپ درود شریف 3 مہینے پڑھیں صبح شام باوضو ہو کر اور بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کر کر کہ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ. آپ نے اور بھی وظیفے کیے ہوں گے تو یہ کر کے بھی دیکھیں، 3 مہینے کریں. اور جب تصور ہو یہ کہ میں سرکار کے روزے پڑھوں اور وہ سرکار ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس محفل کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے. سورج وہاں ہے، چمک پوری دنیا میں رہا ہے، اور سورج سرکار کے نور کا ایک چھوٹا سا ذرہ ہے. اسی لیے جو پہلے ہم نے درود پڑھی تھی اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانواری، کہ حضور تمام نوروں کے نور ہیں، جتنے بھی نور نکل رہے ہیں سرکار کے اس سے نکل رہے ہیں. تو آپ یہ درود شریف جو ہے پڑھیں، ہر درد کی دوا ہے. صلی علی محمد صلی علی محمد. اب جو ہے نعت پڑھیں. بخشش کرم عطا ہے سرکار کے گلے میں، بے
شک بے شک بے شک بخشش کرم عطا ہے سرکار کی گلی میں ہر درد کی دوا ہے سرکار کی گلی میں ہر درد کی دوا ہے سرکار کی گلی میں سایہ کیے ہوئے ہیں جو دو سکا کے بعد منگتا کھڑا ہوا ہے سرکار کی گلی میں منگتا کھڑا ہوا ہے سرکار کی گلی میں دنیا اور آخرت کی ہر شے وہیں سے پائے جو مانگا مل رہا ہے سرکار کی گلی سے جو مانگ رہا ہے سرکار کی گلی میں آلے نبی کا صدقہ ملتا ہے ہر گدا کو جاری ہے سلا ہے سرکار کی گلی میں جاری سلسلہ ہے سرکار کی گلی میں آقا ہمیں سنبھالو جیسے بھی ہے نبھالو آقا ہمیں سنبھالو جیسے بھی ہے نبھالو التجا ہے سرکار کی گلی میں میری التجا ہے سرکار کی گلی میں صوفی خلیل تو نے کیسا مقام پایا تو جا کے کھو گیا ہے سرکار کی گلی میں جا کے کھو گیا ہے سرکار کی گلی میں ہر درد کی دوا ہے سرکار کی گلی میں سبحان اللہ سبحان بخشش کرم عطا ہے بخشش کرم عطا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے جنگل کی طرف ایک دیکھا ہرنی نے آواز دی دیکھا کہ وہ جال میں پھنسی ہوئی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیا انہیں اور پھر فرمایا کہ میرے بچے اس پہاڑی کے پیچھے ہیں دودھ کا وقت ہو گیا ہے میں ماں ہوں آپ رحمت للعالمین ہیں آپ میری ضمانت لے لیں میں واپس آ جاؤں گی سرکار نے جس نے مقید کیا تھا اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور کہا کہ آپ اسے آزاد کر دو میں یہیں پر کھڑا ہوں یہ اگر نہ آئے ہرنی تو مجھے جو ہے میں آپ کا مطلب یہ کہ وہ بن جاؤں گا تو
تو उस शख्स ने उसको आज़ाद कर दिया। थोड़ी देर हो गई, उसने कहा कि देखा वो नहीं आई। सरकार ने कहा मैं तो खड़ा हूँ। देखा कि वो कलेली भरते हुए आ रही है, और आने के बाद सरदे में सर रख दिया और कदमों को चूमने लगी। और जब उसने कलमा मतलब पढ़ा तो वो जो काफर था उसने देखा कि एक जानवर कलमा पढ़ रहा है, तो क्या मैं इतना हूँ कि इनके कदमों में ना गिरूं? वो भी गिर गया और कहा कि या रसूलल्लाह मुझे भी कलमा पढ़वा दीजिए। तो बख्शिश करम आता है सरकार की गली। जब जानवरों के लिए वो, हम यहाँ पर जो है एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं, नफरतें करते हैं, ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, ये अहले हदीस है, ये फला है, ये फला है, ये नहीं है। बल्कि सरकार ने फरमाया, तो सरकार तो रहमतुल्लिल आलमीन है। तो जो भी है, जैसा भी है, आप उससे नफरत नहीं कर सकते। सरकार की बेहतरीन दुआ है कि उम्मत को अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वल वालिदैया वलिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल अहयाए वल अमवात। ऐ अल्लाह ताला तमाम मतबी की उसकी मग़फ़िरत फरमा, मोमिन मोमिनात की, मुस्लिम। एक आदमी मुझे नहीं मानता लेकिन वो इस्लाम को तो मतलब क्या हुआ। तो मेरा काम ये नहीं है कि हाँ ये है कि मैं उससे आगे बढ़ूँ अमल में, किरदार में, मोहब्बत में, उल्फत में। एक दरख्त जो है फल देता है, कभी नहीं कहता कि मैंने तुझे फल खिला दिया। छाँव देता है, कभी नहीं कहता कि मैंने छाँव मतलब ये नहीं कहता कि मैं सूरज के नीचे झुलसता रहा हूँ और तुझे मैंने ठंडी छाँव दी है। एक इंसान ऐसा है, वो मतलब जितलाता है कि मैंने तेरे साथ ये किया, मैंने तेरे साथ ये किया, मैंने तेरे साथ ये किया। अरे तू है क्या जो तूने किया? ये तो मेरे रब का करम है कि जो तू कर रहा है। एक अल्लाह का वली था, ज़ईफ हो गया, अपने घर में बैठा रहता था, और अगर कोई फकीर दरवाज़ा पहले फकीर रोज़ाना नहीं आया करते थे, जुमेरात को आया करते थे। दरवाज़ा खिटखिटाया, वो लाठी टेकते हुए मतलब गया, उसने दरवाज़ा खोला, उस फकीर को पैसे दिए और कहा बाबा आपका शुक्रिया। तो फकीर ने कहा कि आप मेरा शुक्रिया अदा क्यों कर रहे हो? कहा कि तुझे अल्लाह ने भेजा है, और अगर तू नहीं आता तो मैं नेकी का काम नहीं करता। मैं तेरा शुक्रिया भी अदा कर रहा हूँ और मेरे पास है ये मैं तुम्हें दे भी रहा हूँ। तो हमें ये चाहिए, हम तो किसी को कर्ज देते हैं तो आंख दिखाते हैं, मैं तेरे साथ ये मदद कर रहा हूँ, बल्कि ये कहना चाहिए कि भाई तेरा शुक्रिया कि तू ने मुझे नेकी का मौका दिया। लेकिन हमारा तर्ज अंदाज बदल गया है। तो सरकार तो जानवरों पर वो कर रहे हैं और हम एक दूसरे के लिए जो है बुग़्ज़ हसद रखते हैं। तो अल्लाह ताला हमें इन तमाम चीज़ों से पाक साफ मतलब रखे। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक यहूदी ने सरकार की बारगाह आलिया में इस्तग़ासा दायर किया, मुकदमा दायर किया, और साथ ही 2 गवाह भी ले आया। मुसलमानों में मुनाफिक भी थे, वो 2 गवाह उन्होंने चुन लिए। सरकार से कहा कि या रसूलल्लाह ये मेरा ऊँट है
اور فلاں نے مطلب یہ کہ چھڑایا ہے. تو سرکار نے ان گواہوں سے پوچھا جو بظاہر جو ہے کلمہ پڑھ رہے تھے کہ تم گواہی دیتے ہو؟ بولا ہاں جی ہم گواہی دیتے ہیں. یہ اونٹ اسی کا ہے. تو سرکار نے اس کو بلایا جس پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ یہ دو گواہی دے رہے ہیں، یہ مطلب استغاثہ اس نے دائر کیا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، میں آپ کے ہر حکم کے لیے تیار ہوں، آپ میرا ہاتھ کاٹ دیں اگر میں نے چوری کی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ اونٹ کو بلا کر پوچھ لیں. میرا یقین ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام کے سامنے تمام جانور بولتے تھے تو آپ، میرا یقین ہے کہ آپ اللہ کے تمام رسولوں کے رسول ہیں، آپ کے سامنے یہ کیوں نہیں بولے گا؟ تو وہ منافق بھی حیران ہو گئے اور وہ آدمی بھی حیران کہ یہ کیسا مطلب یہ کہ یہ تو بول ہی نہیں سکتا. سرکار نے اونٹ کو بلایا کہ اے اونٹ تو کس کا ہے؟ اس اونٹ نے پہلے تو کلمہ شہادت پڑھا اور پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دو گواہی دے رہے ہیں یہ منافق ہیں اور یہ یہودی ہے، انہوں نے منصوبہ بنایا تھا، یہ شخص آپ سے محبت کرتا ہے. تو وہ گواہی، دو گواہیوں کو سن کر وہ مطلب اونٹ کی گواہی کو سن کر خاموش ہو گئے، ششدر ہو گئے. وہ سرکار نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ کہا کہ جی اونٹ کی گواہی کو ہم مانتے ہیں. سرکار نے پھر فرمایا جس کے اوپر الزام لگا تھا تیرا کون سا عمل ایسا ہے کہ اونٹ نے گواہی دی؟ کہا کہ یا رسول اللہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے، صرف میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور درود پڑھتا ہوں. تو سرکار نے فرمایا جس درود نے تجھے یہاں ہاتھ کٹنے سے بچایا یہ محمد رسول اللہ گواہی دیتا ہے کہ کل یہ تجھے دوزخ کی آگ سے بھی بچائے. تو اب پتہ لگا کہ درود کا وظیفہ جو ہے وہ بڑا مطلب یہ کہ وظیفہ ہے، ہمیں اسے اپنانا چاہیے اور صاحب درود کی سیرت کو اپنانا چاہیے اور اس کو مطلب یہ کہ اپنے اندر سے 5 چیزیں، یہ 5 انگلیاں جو ہیں اور 5 وقت کی نماز جو ہے یہ اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ کرونا کوئی بیماری نہیں ہے، ڈینگی کوئی بیماری نہیں ہے. اصل بیماری جو ہے تکبر، غصہ، لالچ، حسد، شہوت. اگر یہ 5 چیزیں اندر سے نہیں نکلی تو یوں سمجھ لو کہ آپ وہیں کے وہیں. ایک اللہ کے ولی تھے پرانے زمانے میں، اپنے مریدوں کے ساتھ آ رہے تھے، ہزاروں ان کے مرید تھے، اور جب وہ ایک شہر سے گزرے تو دیکھا کہ وہ شہر سجا ہوا، جگہ جگہ کیلے کے وہ درخت لگائے ہوئے، جھنڈیاں لگائی ہوئی. تو کہا کہ کس بادشاہ کا گزر ہے کہ یہ سجا دیا؟ تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کے لیے سجایا ہے. رمضان کا مہینہ تھا، روزہ رکھا تھا، سحری کی تھی، اور انہوں نے وہیں پر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد عورتیں چھتوں پر تھی، لوگوں کا ازدحام تھا، اور ان سب کے سامنے اپنا تھیلا کھولا، روٹی نکالی اور کھانے لگ گئے. تمام مریدین ان سے متنفر ہو گئے، بیعت توڑ دی، اور تمام لوگ برا بھلا کہنے لگے، انہیں اس کی پرواہ نہیں رہی. وہ جو ہے وہاں سے چل دیے. ان کے خلیفہ نے ساتھ نہیں چھوڑا کہ میں 32 سال سے ساتھ ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا، اس میں کوئی راز ہے؟ پوچھا کہ حضرت صاحب کیا بات ہے؟ کہا کہ بیٹا میرے اندر تکبر پیدا ہو گیا، جس طرح شیطان میں تکبر پیدا ہوا تھا اور اللہ نے ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ سے نکال دیا تھا کہ دیکھ تیرے لیے کتنی مطلب یہ کہ محفل، مطلب یہ کہ پورا شہر سجا ہوا ہے، تو کچھ ہے، میرے پیٹ میں تو پیشاب پخانہ ہے، میرے پیٹ میں یہاں بلغم ہے، میں ایک نطفے سے پیدا ہوا ہوں، اصل بڑائی تو مطلب یہ کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، میں کیا ہوں؟ تو میں بیٹا 60 روزے کفارے کے طور پر رکھ سکتا ہوں، لیکن وہ تکبر اگر میرے اندر چلا جاتا تو میں کہیں کا نہیں رہتا. تو پتہ لگا یہ 5 چیزیں، تکبر، غصہ، لالچ، حسد، شہوت، یہ 5 چیزیں اگر آپ کے اندر نہیں نکلی آپ مرید نہیں. تو ہمیں
ان چیزوں کو نکالنا چاہیے. غصہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک یہودی سے لڑ رہے ہیں, لڑتے لڑتے مطلب یہ کہ نیچے گرا دیا اس کو, مطلب یہ کہ وار کرنا چاہ رہے ہیں, اس نے چہرے پر تھوک دیا اور آپ نے فوراً کھڑے ہو گئے. لوگوں کا جو ہے چاروں طرف ہجوم تھا. کہا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا کہ پہلے میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا, جب اس نے منہ پہ تھوکا تو نفس نے کہا علی تیری بے عزتی ہو گئی ہے, اگر میں اسے مار دیتا تو میں اللہ کے ہاں کیا جواب دکھاتا. تو ہر لمحہ ہر نفس جس لمحہ یہ لمحہ جس سے زندہ ہو وہ لمحہ تم سے زندہ ہے. آپ اس لمحے کا آپ کو حساب کتاب دینا ہے. اصل عید میلاد النبی یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اندر سے پاک کر دے, ہمارے ظاہر کو پاک کر دے, اور صبح اٹھ کر آپ 3 دفعہ کہو جو ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور, یہ پڑھنے کی دعا ہے. اس کے بعد 3 دفعہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اور پھر دل میں کہو اللہ جسے میں آج سلام کروں اسے دونوں جہانوں میں ہر طرح کی سلامتی عطا فرما. دونوں جہانوں سب سے بڑی دعا ہے, سب سے جامع دعا ہے. وہ کرونا سے بھی اس کو سلامتی ملے گی, وہ ڈینگی سے بھی سلامتی ملے گی, بیماریوں سے بھی, غم سے بھی, فکر سے بھی سلام, کیونکہ آپ نے اللہ سے وعدہ کر لیا ہے. 3 دفعہ گواہ بنا کے اللہ اکبر اللہ اکبر, اے اللہ میں جسے سلام کروں. ہم جو سلام کرتے ہیں روایتی سلام کرتے ہیں, دل نہیں کہتا تو سلامت رہے, ہم ویسے ہی سلام کرتے ہیں السلام علیکم, تو یہ سلام اللہ کے ہاں قبول نہیں. تو اصل سلام یہ ہے کہ دل سے سلامتی دو کہ جو بھی ملے جسے بھی سلام دی, اے اللہ سے اسے مرتے وقت سلامتی ملے گی, نفس و شیطان سے سلامتی ملے گی, قبر میں عذاب سے سلامتی ملے گی, پورے صراط پہ سلامتی ملے گی, اور دوزخ کے عذاب سے سلامتی ملے گی, کیونکہ آپ نے دعائی ایسی دی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہی سلام نہیں, رحمت بھی ہو, برکتیں بھی ہوں, اور ایسی رحمتیں ہوں کہ جنت کے میوہ کھاؤ. دل کے اندر ارادہ کر لو تو اللہ تعالیٰ کریم ہے اور اپنا کرم خاص نازل فرمائے گا. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول 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 اللہ. وقت کم ہے اور 1 گھنٹے کا وقت تھا کہ 1 یا سوا گھنٹہ جو ہے, تو اس لیے یہ ذکر بھی تھوڑا سا کم کر رہے ہیں, لیکن اصل یہ ہے دل اور نیت کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اس لا الہ الا اللہ کہیں تو تصور یہ کریں کہ سرکار آپ کو کہہ رہے ہیں کہو لا الہ الا اللہ. جب سرکار کے روزے کا تصور آئے تو اندر سے آواز آنی چاہیے, تصور ہونا چاہیے. سرکار کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا, زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. الا اللہ 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 الا اللہ
illallah, 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 illallah. जल्ला जलालहु मन वालहु अल्लाहु Allahu, 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 जल्ला जलालहु मन वालहु जल्ला जलालहु मन वालहु। अब आप 7 मरतबा इस अल्लाह को इस उंगली से किसी जगह लिखेंगे जहाँ दर्द है, और दिन में 7 ही मरतबा लिखना है, वो दर्द पहले दिन ही ख़त्म हो जाएगा। और उसका प्रैक्टिकल अभी करके देख लो। अगर किसी के सर में दर्द है, कमर में दर्द है, बाजू में दर्द है, तो कोई भी लिखे इस उंगली से अल्लाह 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 7 मरतबा, तो इंशाअल्लाह ताला उसका दर्द मतलब ये कि 2 आदमी तजर्बा कराते हैं, एक साइंटिस्ट तजर्बा कराएंगे और एक साइंस तजर्बा कराएगा। ये तजर्बा करके देखो, आपका दर्द अगर दूर ना हो तो अल्लाह जो है इतना करीम है, 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो अपने बच्चे को कैसे मतलब देख सकता है। तो आप इसके बाद महफिल के बाद अगर किसी को है तो तजर्बा करके दिखाएंगे आपको कि भाई कहाँ दर्द है अभी, और अगर दिन में 7 मरतबा लिखा तो इंशाअल्लाह ताला वो दर्द उसी दिन खत्म हो जाएगा। अल्लाह Allah, 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 फजल किसे कहते हैं? किसी नबी किसी रसूल ने यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं लिया, अल्लाह ने अपने फजल से उसे नबी रसूल बना दिया। फजल के लिए ये है कि आपकी मेहनत, आपकी दुआ, आपकी काविश की जरूरत नहीं है, अल्लाह से फजल जरूर मांगो। अल्लाह ताला के जितने भी नाम हैं उनके मजमूए का नाम फजल है। अगर रहमान है तो आगे आएगा कि रहम करने वाला, रहीम है, करीम है, गफ़ार है, कुद्दूस है, उसके हर एक के मायने आएंगे। अल्लाह के साथ कोई मायने नहीं है। तो ये है अल्लाह फजल मतलब फरमाता है कि फजल
अल्लाह ताला से चलते फिरते उठते बैठते दुआ मांगो कि या रहीम। और फिर यकम रबीउल अव्वल से हमारी 120 रोज़ा महफिलें जा रही हैं अल्लाह के फजल से, ये अल्लाह के फजल से जा रही है। तो उस महफिलों में हम सरकार की एक दुआ मतलब ये कि पढ़ते हैं और आज भी वो दुआ पढ़ रहे हैं। जिसने ये दुआ पढ़ी यकीन करो कि उसकी बच्चियां ठीक हो गई, वो बच्चे बात नहीं मानते थे, गुमराह थे, वो ठीक हो गए और अल्लाह ताला ने उनके घर के अंदर बरकत अता फरमाई। तो वैसे है तो ये 1100 मरतबा सुबह उठकर, वरना आप कम से कम 550 मरतबा पढ़ लो, 313 मरतबा पढ़ लो, लेकिन अल्लाह ताला से जो दुआ मांगो दिल के साथ दुआ मांगो, वो दुआ मैं पढ़ता हूँ और आप भी उस दुआ को 11 मरतबा मतलब पढ़ने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा ज़िदना ईमानन, अल्लाहुम्मा ज़िदना ईमानन व यकीनन व यकीनन व फहमन व फहमन व इल्मन व इल्मन व अमला। व अमला। अल्लाहुम्मा ज़िदना ईमानन ईमानन व यकीनन यकीनन व फहमन व इल्मन व अमला। अल्लाहुम्मा ज़िदना ईमानन ईमानन व यकीनन व यकीनन व फहमन फहमन व इल्मन व इल्मन व अमला। अमला। अगर याद नहीं हो तो अपने मोबाइल खोल लो, उसके अंदर रिकॉर्डिंग कर लो और यकीन करो कि आपके बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में इतने होशियार हो जाएंगे, आप कहोगे कि हम तो फलां स्कूल में पढ़ा रहे थे और ये क्या मतलब हो गया। सरकार की दुआ के अंदर इतना असर है, इसमें 5 चीज़ मांगी गई हैं। ए अल्लाह इजाफा ता फरमा ईमान में, यकीन में, ज़दना ईमानन व यकीनन व फहमन मेरी अकल में कि मैं समझ सकूँ, इल्म को मतलब भी अपना सकूँ, याद कर सकूँ, व फहमन अल्लाहुम्मा ज़िदना ईमानन व यकीनन फहमन व इल्मन, जो इल्म जो असल ख़जाना है नबियों का वो मुझे अता हो जाए, व इल्मन व अमला, और इल्म ही हासिल ना हो लेकिन जो मतलब ये कि सरकार का अमल है वो भी मुझे, जो इल्म हासिल करूं उस पर अमल करने वाला बन जाऊं। तो इसके अंदर दुनिया की दुआ नहीं मांगी गई है, इसके अंदर दुआ मांगी गई अल्लाहुम्मा ज़िदना ईमानन व यकीनन व फहमन व इल्मन व अमला। अल्लाहुम्मा ज़िदना ईमानन व यकीनन व फहमन व इल्मन व अमला। अल्लाहुम्मा ज़िदना ईमानन व यकीनन व फहमन व इल्मन व अमला। अल्लाहुम्मा ज़िदना ईमानन व यकीनन व फहमन व इल्मन व अमला। अल्लाहुम्मा ज़िदना ईमानन व यकीनन व फहमन व इल्मन व अमला। अल्लाहुम्मा ज़िदना ईमानन व यकीनन व फहमन व इल्मन व अमला। अल्लाहुम्मा ज़िदना ईमानन व यकीनन व फहमन व इल्मन व अमला। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। तो इस दुआ को पढ़ें, आपके बच्चे होशियार होंगे, घर के अंदर मेहर व मोहब्बत होगी और अल्लाह ताला और क्या, एक आम की गुठली आज बोई है आपने, 5 साल के बाद फल देगी, आज ही नहीं फल देगी, लेकिन इसे 3 महीने 1100 मरतबा ज़रूर पढ़ें। और जो बच्चे वाले हैं या बच्चियों वाले वो ज़रूर पढ़ें, उनको वही पानी पिलाएं सारा दिन, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें और आप ये देखें कि मेरा रब क्या कारनामा दिखाता है। जब अखलास और मोहब्बत की खाद डाली जाएगी तो उसके अंदर, दरख्त के अंदर कुछ और ही चीज़ पैदा होगी। तो अल्लाह ताला करीम है, इस दुआ को दूसरों को भी मतलब कराएं और ख़ुद भी मतलब करें। जो हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा ऑफिसर बने, तो ये दुआ मतलब पढ़ें। और आपके लिए भी है, मरते वक्त ईमान नसीब हो। अब मैं अगर कोई गुनाह करूँगा तो मैं देखूँगा कि कोई आदमी तो मुझे नहीं देख रहा, दरवाज़ा बंद कर दूँगा, इस आदमी की नज़र में गिर जाऊँगा मैं। और अल्लाह जो यहाँ मौजूद है, जिसने मुझे बनाया है, जो मुझे देख रहा है, सरकार मुझे देख रहे हैं, हमारे मुर्शदीन, हमारा अकीदा है कि वो भी अल्लाह की नज़र रखते हैं। मोमिन की फरासत से डरो,
वो अल्लाह के नूर से देखता है, लेकिन हम उसके बावजूद गुनाह कर लेते हैं। इसका मकसद ये है कि हमारा ईमान और यकीन वो नहीं है। हम दिल से कह रहे हैं, ज़बान से कह रहे हैं कि हमारा ईमान है, लेकिन अल्लाह पे यकीन होता तो ऐसा नहीं करते। तो अब मैं रब्बानी साहब से, गुलाम रब्बानी साहब से अर्ज़ करूँगा कि वो नात सुनाएं, फिर उसके बाद अपने प्रोफेसर साहब ने कोई बुलाया है तो उससे मतलब वो कुछ कहना चाहे तो कह लें, फिर सूरह यासीन की तिलावत होगी, फिर सलाम होगा, फिर जो है दुआ होगी, क्योंकि मुख्तसर वक्त है। और मैंने इनसे वादा यही किया था कि मैं 1 घंटे के लिए आऊँगा, तो क्योंकि बड़ी मोहब्बत से बुलाते हैं, ये मोहब्बतें बोलती हैं, तो अल्लाह ताला जो है इन्हें मतलब ये, और इसका सवाब ये नियत करें कि इनकी और इनकी नस्लों को फैले। आपको तो इसका सवाब मिलेगा, तो जो हज्जे बदल करता है तो उसको उसका भी सवाब मिलता है, जो करवाता है उसको भी सवाब मिलता है। तो क्योंकि अब ये हमारी दावत कर रहे हैं, ज़ियाफत कर रहे हैं, और अगर ये नहीं करते तो हम नेकी का काम नहीं करते। तो अल्लाह इसका सवाब इनको और इनकी नस्लों को अता फरमा और इन्हें सेहत अता फरमा। और इस दुआ को याद रखें, अल्लाहुम्मा ज़िदना ईमानन व यकीनन व फ़हमन व इल्मन व अमला। अल्लाहुम्मा ज़िदना ईमानन व यकीनन व फ़हमन व इल्मन व अमला। औरों को भी सुनाएं, खुद भी करें अव्वला, और बताएं किसी से नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। अगर आपने अपने अमल को बता दिया तो वो अमल ख़त्म हो गया। 2 पहिए होते हैं बाइक के, मोटरसाइकिल के, अगर एक पहिए में से हवा निकल जाए तो वो चलेगा नहीं। इसीलिए जो अमल आपके पीर व मुर्शिद ने आपको बताया है, आप किसी को ना बताएं। जो आप कर रहे हैं किसी को ना बताएं, अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, लेकिन नीयत ये करें कि इसका सवाब इनको मिले, इनकी नस्लों को मिले। इंशाअल्लाह ताला मेरा रब करीम है, नीयतों को वो मतलब पहचानता है। नीयत करें। और दूसरे नंबर पर मैं हाथ जोड़ कर अर्ज़ करता हूँ, आप सलाम ज़रूर मतलब ये कि अल्लाह अकबर उठते ही सलाम का कहें। अल्लाह मैं जिसे सलामती की दुआएं दूँ उसे दोनों जहानों में सलामती अता फरमा, हर तरह की सलामती अता फरमा, एक नहीं हर तरह से सलामती अता फरमा। तो आप ये देखोगे अब सारे के सारे आपकी वजह से जो है वो सलामती में रहेंगे। उठते ही अपने माँ बाप को सलाम किया, अपने ये नहीं कि छोटे बच्चों को छोटे बच्चे ही सलाम करें। अगर हम सलाम करेंगे तो छोटे बच्चे सलाम करेंगे। ये तरबियत होती है, माहौल होता है। अब माहौल मतलब ये कि हमें बनाना चाहिए कि सरकार हमें देखकर सरकार की अदाएँ याद आ जाएं, तो फिर तो समझो ईद मिलादुन्नबी है। वरना ये ईद मिलादुन्नबी 1000 शब को मनव्वर करो सितारों से, इसे मैं महर फिरोज़ा कहूँ ये नामुमकिन। तो अब झंडियों का नाम मिलादुन्नबी नहीं है, जुलूस का नाम मिलादुन्नबी नहीं है। असल मिलादुन्नबी है दुश्मनों को माफ़ करो, अपनों से दोस्तों से माफ़ी मांगो, माँ बाप को मोहब्बत की खिदमत करो, और अपने से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाओ। तो यूँ समझो कि आपने ईद मिलादुन्नबी मना लिया, हुजूर के नाम से खुशियाँ तकसीम करो। से पाते हैं सब आने वाले, तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। राविर भी चमका दे चमकाने वाले, राविर भी चमका दे चमकाने वाले। अब रहमत बरसता नहीं, देख कर अब रहमत बरसाने बरसाने वाले, मनों पर भी बरसाने बरसाने वाले।